بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے دوسروں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے ہی رہنا۔ یعنی دین اسلام میں ایک اہم ترین تعلیم انسان کو یہ دی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ جس طرح بھی اس سے بن پڑے، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کے ساتھ بھلائی ہی کیا کرے، خواہ وہ بھلائی کسی بڑی شکل میں ہو کہ بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بڑے پیمانے پر ہو، یا کوئی چھوٹی سی معمولی سی بھلائی ہو۔ مزید یہ کہ وہ بھلائی اور وہ نیکی دوسروں کے ساتھ خواہ وہ مالی شکل میں ہو کہ روپے پیسے کے ذریعے کسی ضرورت مند کی مدد کیا کرے انسان، یا کسی اور شکل میں ہو۔ الغرض ہر کوئی ہمیشہ اس فکر میں رہا کرے کہ کاش مجھ سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکے کسی بھی شکل میں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم رکوع و سجود کرتے رہا کرو اور تم اپنے رب کی عبادت کی پابندی کیا کرو، اور یہ کہ تم ہمیشہ خیر یعنی بھلائی ہی کرتے رہا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو سکے۔ اس آیت کی جو ابتدا ہے، ابتدائی حصے میں اللہ عز و جل کی جانب سے انسانوں کو، اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم رکوع و سجود، اور یہ کہ نماز اور اللہ کی عبادت، وہ کوئی بھی عبادت ہو کسی بھی شکل میں ہو، کہ رکوع اور سجود یعنی نماز۔ مزید یہ کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کہ دیگر جو اسلامی عبادات ہیں ان کی پابندی کیا کرے مسلمان۔ پھر آگے مزید آیت کا یہ جو آخری حصہ ہے کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ہمیشہ بھلائی کرتے ہی رہا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو سکے۔ تو یہ جو بھلائی ہے اس آیت میں خیر کا لفظ، خیر کرتے رہو، بھلائی کرتے رہو، تو اس خیر سے خاص طور پر وہ خیر اور وہ بھلائی مقصود ہے کہ جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، کہ ابتدا میں یہ کہ رکوع و سجود، نماز و دیگر عبادات کی پابندی، اس کے بعد یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی کرتے رہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ انسان کے جسم میں جتنے بھی یہ جوڑ ہیں، ہر دن جب نیا سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کے عوض انسان پر صدقہ ضروری ہے۔ یعدل بین الاثنین صدقہ، دو انسانوں کے درمیان انسان انصاف سے کام لے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اس قسم کا انسان ہے کہ اس کے ماتحت ہیں کچھ لوگ، اور یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی فیصلہ سنانے کی نوبت آئی ہے، تو اگر انسان انصاف سے کام لیتے ہوئے فیصلہ سنائے کہ ایسا فیصلہ جو کہ انصاف پر مبنی ہو، تو یہ چیز بھی صدقہ ہے۔ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً۔
کسی کی مدد کرے سواری پر بیٹھنے میں کہ کوئی ضعیف قسم کا انسان ہے، بیمار ہے یا عمر رسیدہ ہے کہ سواری پر بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہے، تو اس سلسلے میں اس کی مدد کرے کہ اسے سواری پر سوار کرا دیا یا اس کا سامان اٹھا کر وہاں اوپر رکھ دیا ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کسی کو کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے انسان جب مسجد کی جانب آتا ہے اور جاتا ہے تو یہ آمد و رفت، ہر ایک ایک قدم اس کا اٹھتا ہوا مسجد کی جانب ایک ایک قدم، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے اگر کوئی تکلیف دہ قسم کی چیز ہٹا دے تو یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ الغرض بھلائی کرتا رہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کہ مالی طور پر وہ صدقہ ہو، یا کوئی اچھی بات کہہ دی، یا کوئی تکلیف دہ قسم کی چیز ہٹا دی، یہ تمام چیزیں صدقہ ہیں اور بھلائی میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے۔ فقالوا یا نبی اللہ فمن لم یجد، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی اتنی گنجائش نہ ہو کہ وہ صدقہ کرے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کیسے صدقہ کرے گا؟ قال یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت کرے، خود اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے کہ کچھ روزی روٹی کمائے، اور یہ کہ اس میں سے صدقہ بھی کرے۔ قالوا فإن لم یجد، عرض کیا گیا کہ اگر یہ بھی اس سے نہ ہو سکے، قال یعین ذا الحاجۃ الملہوف، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کر دے کسی بھی شکل میں۔ قالوا فإن لم یجد، عرض کیا گیا کہ اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، قال فلیعمل بالمعروف ولیمسک عن الشر فإنہا لہ صدقہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے کام کیا کرے اور برائی سے باز رہا کرے کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ محنت مزدوری کے قابل ہے، اور یہ کہ نہ ہی کسی اور شکل میں کسی ضرورت مند کی مدد کے قابل ہے، تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ اچھے کام کیا کرے، ورنہ یہ کہ اس سے بھی کم یہ کہ اچھے کام نہیں کر رہا بہت زیادہ، تو برے کاموں سے باز رہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ الغرض صدقہ ضروری ہے، اور چونکہ صدقہ ضروری ہے تو اب انسان کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے کہ صدقہ تو ضروری ہے اور میں کس طرح صدقہ کیا کروں کہ یہ تو میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے صدقہ اور خیر اور بھلائی کہ یہ اتنے زیادہ طریقے اور یہ اتنی سہولتیں دین اسلام میں کہ یہ کام کر لے یا یہ کر لے یا وہ کر لے، ورنہ کم از کم یہ کہ برائی سے باز رہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ الغرض صدقہ ضروری ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اسی طرح ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں عرض کیا، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ذهب الاغنیاء بالاجر، یہ جو ہمارے بھائی جو کہ مالدار ہیں کہ اللہ نے انہیں خوشحالی سے نواز رکھا ہے، تمام اجر و ثواب تو یہ سمیٹ کر چلتے بنے، ہمارے لیے کیا بچا؟ یصلون ویصومون ویحجون، کہ یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور حج بھی کیا کرتے ہیں۔
قال تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُصَلُّونَ وَتَصُومُونَ وَتَحُجُّونَ کہ تم بھی تو نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو اور حج کرتے ہو، یہ کام یہ تو تم بھی کیا کرتے ہو، پھر کس طرح تم اس پریشانی کا اظہار کر رہے ہو کہ وہ سبھی ثواب لوٹ کر لے گئے؟ قلت میں نے عرض کیا کہ یتصدقون ولا نتصدق، وہ صدقہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو مالدار اور خوشحال قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ نے روپے پیسے کی نعمت سے انہیں نواز رکھا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ بھی ہم بھی، یہ تمام اچھے کام وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کیا کرتے ہیں، لیکن وہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا کرتے ہیں، تو ہم تو محروم ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قال تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتَ فِيكَ صَدَقَةٌ کہ تمہارے پاس بھی صدقہ کرنے کی گنجائش ہے، تمہارے پاس بھی انتظام موجود ہے۔ رَفْعُكَ الْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ راستے میں گری ہوئی کوئی ہڈی اگر تم نے ایک جانب رکھ دی اٹھا کر کہ وہ ہڈی ہے، تکلیف دہ چیز ہے، یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو، کانٹا ہے یا جو کچھ بھی ہو، اگر تم نے اٹھا دیا، اسے راستے سے دور کر دیا، تو یہ صدقہ ہے۔ وَهِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَعَوْنُكَ الضَّعِيفَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ صَدَقَةٌ کوئی کمزور انسان ہے، تم نے اپنی طاقت کے ذریعے اس کی مدد کر دی ہو کہ وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن کمزور ہے، عمر رسیدہ ہے یا بیمار ہے، اور تم جوان ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، تم نے اس کا ہاتھ بٹا دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَبَيَانُكَ عَنِ الْأَرْتَمِ صَدَقَةٌ وہ انسان کے جسے بولنے میں دشواری ہو، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن وہ کہہ نہیں پاتا، تم نے اس کی طرف سے وہ بات کہہ دی، تو یہ بھی صدقہ ہے کہ یہ تمام صورتیں صدقہ، اور یہ کہ خیرات کہ ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، تو بھلائی کرتا ہی رہے انسان، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اسی طرح دین اسلام میں ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ صدقہ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان سے کسی نے قرضہ مانگا، اب وہ شخص جو کہ مقروض ہے، اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ وہ بہت ہی پریشان ہے اور یہ کہ فی الحال وہ ہماری جو رقم ہے، جو قرضہ ہے، وہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہے، تو جو وقت مقرر کیا گیا، جو مدت طے کی گئی واپسی کے لیے، تو اس مجبور اور ضرورت مند اور پریشان حال قسم کے انسان کو، اس مقروض کو ڈھیل دینا، مزید مہلت دے دینا، تو یہ بھی صدقہ ہی میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ جس کسی نے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف کسی مومن سے دور کی، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ اور جو کوئی مشکل میں گرفتار ہے، یعنی معسر کا لفظ یعنی مقروض ہے، لیکن یہ کہ واپسی کی قوت نہیں ہے فی الحال، تو جس کسی نے یوں اس کے لیے سہولت پیدا کی کہ اسے مہلت دے دی ہو، تو اللہ اس انسان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی سہولت پیدا فرمائے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جس کسی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ کسی کا کوئی عیب، کوئی خرابی ہمارے علم میں آئی تو اس کا چرچا کرنے کی بجائے اور اسے رسوا کرنے کی بجائے اگر ہم پردہ پوشی سے اور چشم پوشی سے کام لیں گے، اس کی عزت کو برباد کرنے سے اگر ہم بچے رہیں گے،
باز رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من انظر معصرا او وضع عنہ اظلہ اللہ تبارک و تعالی فی ظلہ، جس کسی نے مقروض کو مہلت دی یا اسے معاف ہی کر دیا، اللہ قیامت کے دن اسے بطور خاص سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر وہ مقروض انسان وہ مجبور ہو، پریشان حال ہو، فقیر ہو، فی الحال واپسی کی طاقت نہیں ہے، تو اسے خوشحالی تک مہلت دے دی جائے کہ جب وہ اس قابل ہو جائے کہ واپس کر سکے، اس وقت تک اسے مہلت دے دی جائے۔ اور اس کے بعد مزید اسی آیت میں فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ کر دو، یعنی بالکل ہی معاف کر دو، اولاً تو مہلت دو، اور اگر بالکل ہی معاف کر دو صدقے کی نیت سے، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ تو انسان کو چاہیے کہ کسی بھی شکل میں صدقہ، یہاں تک کہ دین اسلام میں ہمیں یہاں تک بھی خوشخبری سنا دی گئی کہ اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ، مسلمان اپنے اہل و عیال پر جو مال، جو روپیہ پیسہ خرچ کیا کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر، اگر وہ نیت درست رکھے کہ اجر و ثواب کی نیت رکھے، تو یہ چیز بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کہ صدقے کی کتنی شکلیں، کتنی سہولتیں ہمیں دی گئی ہیں دین اسلام میں۔ مزید یہ کہ اپنے ہی بیوی بچوں پر ہم جو روپیہ پیسہ خرچ کیا کرتے ہیں کہ وہ تو کرنا ہی ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں اپنے بیوی بچوں پر تو خرچ کیا ہی کرتا ہے، لیکن اگر ہم نیت یہ کر لیں کہ اللہ ہمیں اس خرچ کے عوض اجر و ثواب کی نعمت سے نوازے، تو نیت کی وجہ سے یہ چیز بھی ہمارے لیے صدقہ اور باعث اجر و ثواب بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔